ناظرین، ایک وقت کی بات ہے، سبز وادی کے ایک میدان میں 3 مینڈھیں رہتی تھیں۔ چھوٹا مینڈھا، درمیانی مینڈھا اور بڑا مینڈھا۔ انہیں وہاں کی میٹھی گھاس کھانا بہت پسند تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کے میدان سوکھ کر بنجر ہو گیا تھا، کیونکہ یہ مینڈھیں بہت پیٹو تھیں اور انہوں نے گھاس کی آخری پتی تک کو کھا لیا تھا، لیکن وہ اب بھی بھوکی تھی۔ کچھ دوری پر انہیں ایک میدان نظر آ رہا تھا جو کہ ہری بھری میٹھی مزیدار گھاس سے بھرے ہوئے تھے، لیکن افسوس کہ وہاں جانے کے صرف ایک ہی راستہ تھا، جو ندی کے اوپر ایک چھولتا ہوا پل تھا، لیکن پل کے نیچے ایک انتہائی خوفناک دیو رہتا تھا جس کا نام ٹریور تھا۔ ناظرین، وہ بھی ہمیشہ بھوکا رہتا تھا اور اسے کھانے کے لیے رس بھری مزیدار مینڈھیں بہت پسند تھیں۔ سب سے پہلے چھوٹا مینڈھا پل پر پہنچا۔ اس نے پل پر ڈرتے ڈرتے اپنا ایک کھر رکھا، پھر دوسرا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہلتا ڈلتا، اور اس نے بڑی محنت کے اور لکڑی کے دکتوں پر سنبھل کر اپنے کھروں کو رکھتا ہوا ٹرپ 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 کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک سے تیز دھار سنائی دی۔ میرے پل پر ٹرپ ٹرپ کر کے کون چل رہا ہے؟ اور پھر پل کے نیچے سے دیو نکلا۔ اپنے تھرتھراتے ہوئے کھروں کے ساتھ چھوٹا مینڈھا منمناتے ہوئے بولا، یہ میں ہوں، میں کھانے کے لیے گھاس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اوہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، میں تمہیں اپنے ناشتے، لنچ اور چائے میں کھانے جا رہا ہوں۔ اوہ نہیں، خوفزدہ چھوٹے مینڈھے نے کہا، میں تو ایک بہت چھوٹا سا مینڈھا ہوں، تم میرے بھائی کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ وہ مجھ سے بڑا اور زیادہ مزیدار ہے۔ ناظرین، پھر لالچی دیو نے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا اور چھوٹا مینڈھا پل پار کر گیا اور دوسری طرف تازہ ہری گھاس کھانے لگا۔ دوسرے مینڈھے نے چھوٹے مینڈھے کو تازہ ہری گھاس کھاتے دیکھا اور اسے جلن ہونے لگی، کیونکہ وہ بھی اسے کھانا چاہتا تھا۔ اس لیے درمیانی جماعت کے مینڈھا پل کے پاس گیا اور ندی پار کرنا شروع کیا۔ وہ اپنے درمیانی جسامت کے قہر کو ٹرپ 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 کرتا ہوا جانے لگا۔ ایک بار پھر پل کے نیچے سے دیو بول نکلا، میرے پل پر ٹرپ ٹرپ کر کے کون چل رہا ہے؟ وہ دہاڑا۔ ناظرین، اپنے تھرتھراتے ہوئے کھروں کے ساتھ درمیانی جسامت کے مینڈھے نے اپنے لہجے نرم کرتے ہوئے کہا، میں ہوں، میں اپنے بھائی چھوٹے مینڈھے کا پیچھا کر رہا ہوں تاکہ میں میٹھی گھاس کھا سکوں۔ اوہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، میں تمہیں ناشتے، لنچ اور چائے میں کھانے جا رہا ہوں۔ اوہ نہیں، مسٹر دیو، تم مجھے کھانا نہیں جاؤ گے، میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ تمہارے پیٹ بھر سکوں۔ میرے بڑے بھائی کے آنے تک کا انتظار کرو، وہ مجھ سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، دیو نے کہا، اور درمیانی جسامت کے مینڈھا تیزی سے پل سے نکل گیا اور چھوٹے مینڈھے کے ساتھ ہری میٹھی گھاس کھانے لگا۔ ناظرین، بڑے دلیر مینڈھے کو جلن ہونے لگی اور وہ پل پار کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہمت کر کے اس نے پل پر اپنا کھر رکھا۔ ٹرپ 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 ٹرپ۔ اچانک ہی پل کے نیچے سے دیو باہر نکلا۔ میرے پل پر ٹرپ 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 کر کے کون چل رہا ہے؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا۔ میں ہوں، بڑا مینڈھا، تمہارے خیال میں تم کون ہو؟ میں دیو ہوں اور میں تمہیں ناشتے، لنچ اور چائے پر کھانے جا رہا ہوں۔ اوہ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ اوہ ہاں، میں ایسا ہی کروں گا، تم دیکھ لو گے۔ پھر دیو بڑے مینڈھے کے پاس پہنچا، لیکن اس نے اپنا سر نیچے جھکایا اور بہادری سے دیو کو ٹکر ماری اور اسے اپنے سینگوں میں پھنسا کر نیچے ندی میں پھینک دیا۔ دیو بہتے ہوئے پانی میں غائب ہو گیا، پھر دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اب کوئی بھی اس پل سے بغیر خطرے کے جا سکتا تھا اور تینوں بکروں کے ساتھ میٹھی ہری گھاس کا مزہ لے سکتا تھا۔